بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی جماعت نہم اسلامیات لازمی کے نیو بک میں سے باب صوم کے ایک اہم ٹاپک عام الوفود کے سوالات کے جوابات ڈسکس کریں گے۔ سوال ہے عام الوفود کا معنی اور مفہوم بیان کریں، تو اس کا جواب ہے عام کا معنی سال اور وفود جمع ہے وفد کی، جس کا معنی لوگوں کی جماعت ہے۔ عام الوفود سے مراد وہ سال ہے جس میں پورے عرب سے کثرت کے ساتھ وفود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ یہ فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد کا سال ہے۔ اگلا سوال ہے وفد عبد القیس کے سردار کا نام لکھیں، تو اس کا جواب ہے وفد عبد القیس کے سردار کا نام منذر بن عائس تھا اور لقب اشج تھا۔ اگلا سوال ہے وفد عبد القیس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا فرمائی؟ تو اس کا جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس والوں کے بارے میں دعا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے اللہ عبد القیس والوں کی بخشش فرما۔ اگلا سوال ہے وفد عبد القیس کے سردار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے کیا اہتمام فرمایا؟ تو اس کا جواب ہے وفد عبد القیس کے سردار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے غسل کیا، عمدہ اور پاکیزہ کپڑے پہنے اور حلم اور وقار کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری دی۔ اگلا سوال ہے وفد بنو تمیم کو بارگاہ رسالت میں حاضری کے کیا آداب سکھائے گئے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے وفد بنو تمیم جس وقت مدینہ منورہ پہنچا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے باہر سے پکارا، آوازیں دیتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہونے کی اجازت طلب نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات نازل فرمائی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھائے گئے کہ اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اس ٹاپک کے تفصیلی سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ تفصیلی سوال ہے وفد نجران کے بارگاہ رسالت میں حاضری کے احوال بیان کریں، تو اس کا جواب ہے نجران مکہ سے یمن کی جانب ایک بڑا علاقہ تھا۔ عرب کے علاقے نجران میں بڑی تعداد میں عیسائی آباد تھے۔ عرب کے علاقے نجران والے عیسائی مذہب کے پیروکار تھے۔ ان کا ایک وفد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں سن 9 ہجری کو نجران کے علاقے سے آیا تھا، جس کو وفد نجران کہا جاتا ہے۔ یہ وفد 60 افراد پر مشتمل تھا۔ اس وفد میں 14 بڑے سردار بھی تھے۔ پھر ان سرداروں میں بھی 3 بڑے خاص لوگ تھے جو ان کے ہر قسم کے معاملات دیکھتے تھے۔ اس وفد میں مسیحی علماء بھی شامل تھے۔ وفد نجران کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عزت دی، ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور ان کو اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی دی۔ یہ وفد در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کی غرض سے آیا تھا، لہٰذا اس وفد کے علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے اور خدا کا بیٹا ہونے پر دلائل پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہر دلیل کا رد فرمایا اور صحیح صورتحال سامنے رکھی، لیکن انہوں نے ضد کی وجہ سے نہیں مانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ مباہلہ کا معنی ہے کہ کسی عقیدہ کے بارے میں مختلف آراء رکھنے والے لوگ نہایت عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کریں کہ ان میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ مباہلہ کے حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر نجران کے وفد کے سامنے آ گئے۔ جب ان پادریوں نے یہ روشن چہرے دیکھے تو مباہلے سے بھاگ گئے اور جزیہ یعنی ٹیکس دینا قبول کیا۔ پادریوں نے اپنے وفد والوں سے کہا کہ اگر تم ان سے مباہلہ کرو گے تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اہل نجران کے نزدیک آ چکا تھا۔ اگر یہ مباہلہ کرتے تو انہیں جانور بنا دیا جاتا، ان کی وادی میں آگ بھڑکتی رہتی اور انہیں ملیا میٹ کر دیا جاتا، یہاں تک کہ درختوں پر پرندے بھی ہلاک ہو جاتے اور سال ختم ہونے سے پہلے نصارہ فنا کے گھاٹ اتر جاتے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اس ٹاپک کے اسلو بیس سوالات کے جوابات کی طرف چلتے
چلتے ہیں۔ سوال ہے وفد بنو تمیم کس سال مدینہ منورہ آیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے بنو تمیم کا وفد 9 ہجری کے آغاز میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے وفد بنو تمیم کے سردار کا نام کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے اقرع بن حابس۔ اگلا سوال ہے وفد عبد القیس میں کتنے لوگ شامل تھے؟ تو اس کا جواب ہے اس وفد میں 20 آدمی تھے۔ اگلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس والوں کو دوران گفتگو کن باتوں کی تعلیم دی تھی؟ تو اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے بارے میں ان کو بتایا اور ان کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، غنیمت میں سے ادائے خمس کا حکم دیا۔ اگلا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کے سردار کی حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ 2 خوبیاں تم میں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، ایک حلم یعنی جلد بازی نہ کرنا اور امور و معاملات میں غور و فکر کرنا، اور دوسری خوبی وقار ہے۔ اگلا سوال ہے عام الوفود کے سبق میں ہمارے لیے کیا درس ہے؟ تو اس کا جواب ہے اس سبق میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنی چاہیے، معاملات میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور امور و معاملات کے انجام دہی میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی میں وقار و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں تک عام الوفود کے مختصر، تفصیلی اور ایسرو بیسڈ سوالات کے جوابات بیان ہو چکے ہیں۔ اس ٹاپک میں کچھ سمجھ نہ آیا ہو یا اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔